ایسا نہیں ہے کہ صرف عمران خان ہی افغانستان کے ساتھ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے تو یہاں تک کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ جنگ میں قوم متحد نہیں ہے، لیکن حکومت نے ان پہ ریاست مخالف ہونے کا کوئی لیبل نہیں لگایا. وہ اب بھی رائٹ نمبر ہیں، کیونکہ حکومت کے لیے 26ویں آئینی ترمیم سے لے کے سہیل آفریدی کے انتخاب تک وہ تاریخ کے درست سمت میں کھڑے ہیں. اچھا، پھر مفتی تقی عثمانی کا موقف بھی آیا اور وہ بھی رائٹ نمبر ہیں. ان کے مطابق افغانستان کی جنگ امت اسلامیہ کے لیے تشویشناک خبر ہے جس پر ان کے آنسو نکل پڑے، لیکن کسی نے مفتی صاحب کے اوپر کوئی لیبل نہیں لگایا اور لگانا بھی نہیں چاہیے، چونکہ وہ یہ بات بڑی دردمندی سے کر رہے ہیں. مگر کہا جاتا ہے نا کہ عمران خان کے خلاف تو دہشت گردی، کرپشن اور ذاتی زندگی سے متعلق ایسے کیسز بنائے گئے ہیں جو بنیادی اخلاقیات کی نفی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ عمران خان نے طاقت کے سامنے جھکنے سے انکار کیا ہے. آپ اندازہ کریں کہ آج القادر کیس کی اپیل لگی ہے تو توشہ خانہ 2 کا جو کیس ہے وہ اپنے فیصلے تک پہنچ گیا ہے. اب ٹائمنگ کا خیال دیکھیں آپ کہ گزشتہ روز عمران خان کے وکیل دلائل دے رہے تھے اور پھر گھنٹوں تک سماعت ہوئی جس کے اختتام پر خان صاحب کے وکیل نے یہ کہا کہ پیر کا وقت آپ دے دیں، لیکن جج نے یہ کہا کہ نہیں، کل یعنی کہ آج مکمل کریں، جس کے بعد فیصلہ محفوظ. اب کچھ جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب کو پتا ہے کہ کیا فیصلہ آنا ہے، کیونکہ توشہ خانہ سے متعلق یہ تیسرا کیس ہے. پہلا کیس جج ہمایوں دلاور نے سنا، پھر جج بشیر نے سنا، اب جج شاہ رخ ارجمن سن رہے ہیں. ویسے یہ بھی کمال ہی ہے کیونکہ قانون میں ایک جیسی فرد جرم پر ایک سے زائد بار ٹرائل نہیں کیا جاتا. اب اگر ایسا کیا گیا ہے تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ نتیجہ بھی وہی ہو سکتا ہے جو کہ پہلے 2 ٹرائل کا آیا تھا. اس کے بعد پھر القادر میں ریلیف وہ دے بھی دیا گیا تو فرق نہیں پڑے گا کیونکہ قید وہ برقرار رہے گی. اب حکومتی حلقے علیمہ خان کو بھی سزا دینے کی باتیں کرنا انہوں نے بھی شروع کر دی ہے. علیمہ خان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے 26 نومبر کے کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت کا دائرہ اختیار چیلنج کیا تھا، لیکن اس پر فیصلہ کرنے کے بجائے میری غیر موجودگی میں فرد جرم عائد کر دی گئی. اب پتہ نہیں کہ پھر یہ کیسے ہو گیا، کیونکہ فرد جرم پڑھ کر ملزم کو سنائی جاتی ہے، اس کے دستخط لیے جاتے ہیں اور اس پروسیس کے بغیر یہ پروسیس سوال ہے نا کہ کیسے مکمل ہوا، تو اس کا جواب کون دے گا. اچھا، پھر علیمہ خان کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ 26 نومبر احتجاج کے حوالے سے عمران خان کا پیغام جیل سے باہر لے کر آئی تھی. پھر اب ایک طرف یہ اقدامات ہیں تو دوسری طرف پھر یہ پیغام بھی کچھ تجزیہ کاروں کے ذریعے عمران خان کو دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ سیاسی معاملات درست کرنا چاہتے ہیں تو غیر مشروط صلح کریں. اب یہ غیر مشروط صلح کیا ہے؟ تو غیر مشروط صلح یہ ہے کہ جو کہا جائے چپ چاپ مان جاؤ، چاہے وہ آئینی ترمیم ہو یا پھر مینڈیٹوری، نظام کے ساتھ آن بورڈ آؤ، اپنی باری کا انتظار کرو اور پھر موج کرو. اب اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں نا کہ علی امین گنڈا پور تو چلے گئے ہیں، لیکن ان کے سابق ترجمان بیرسٹر سیف کو اب بھی عمران خان تک رسائی حاصل ہے. اب ہو سکتا ہے کہ ان کو نئی کابینہ میں شامل کروانے کا مطالبہ کیا گیا ہو، چونکہ 2 دنوں میں ان کی 2 ملاقاتیں عمران خان کے ساتھ ہو چکی ہیں، جس میں بیرسٹر سیف نے افغان پالیسی پر عمران خان کے تحفظات تو بیان کیے، لیکن لفظ جو ہے وہ رائٹ نمبر والے استعمال کیے ہیں. بیرسٹر سیف کے مطابق عمران خان نے کہا کہ 2 مسلمان ہمسایہ ممالک کے درمیان لڑائی کسی کے مفاد میں نہیں ہے. اچھا، پھر جب رات گئے ایکس اکاؤنٹ پر بیان جاری ہوا تو اس میں یہ جملہ بھی شامل تھا